اب دیکھیں ایک شخص کاروباری ہے، وہ اپنے کاروبار کو بہترین انداز سے جانتا ہے، انجینئر ہے، وہ اپنی انجینئری میں ماہر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی ادویات کے معاملے میں ماہر ہے، کس مریض کو کون سی دوا دینی ہے اور کس کو کس دوا سے دور رکھنا ہے وہ اچھے سے جانتا ہے۔ لیکن ہم نے دین کا جو معاملہ ہے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ جو کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ اٹھ کے استنباط اور استدلال اور احادیث بتاتے خود سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اختلافات کے دروازے کھلتے ہیں، پروپیگنڈا، فتنہ، اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر قوت استنباط پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر قوت استدلال پیدا ہو گئی ہے، یہ کام علماء کا ہے، علماء کو کرنے دیجئے۔ آپ کا کام دوائیاں بیچنا ہے، آپ کا کام انجینئری کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں کے جو مسائل ہیں یا کاروباری انداز میں ان کو حل کرنا ہے، وہ حل کریں۔ علماء اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں، اور اس کے بعد اللہ اور جماعت کو پیدا کرے گا، وہ بھی دین کا کام کرتی رہے گی۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ ہم نے خصائص مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جن میں سے نو صفات ہم نے بیان کی تھیں اور 10ویں کو اشارتاً بھی ذکر کیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان خصائص میں سے جو 11ویں آپ کی خصوصیت ہے اس کا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں مجھے فضیلت بخشی ہے۔ جو آج کے خطبہ کا موضوع سخن ہے وہ اس میں سے آپ نے فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ بہت ہی واضح اور مبین باتیں۔ جوامع الکلم کی تعریف کرتے ہوئے امام سلیمان النوفلی فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم بکلام قلیل ویجمع المعانی الکثیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تھوڑی کلام کیا کرتے تھے، وَيَجْمَعُ الْمَعَانِيَ الْكَثِيرَ، اور وہ آپ کی تھوڑی کلام جو ہے بہت سارے معانی پر محیط ہوا کرتی تھی۔ جوامع الکلم کا مقصد اور اس کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، جملے، لفظوں کی ادائیگی نہایت ہی مختصر، لیکن ان کا معنی اور ان کا مفہوم جو ہوتا تھا وہ بے حد وسیع ہوا کرتا تھا۔ 2 جملوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ جاتے کہ وہ 2 جملے شریعت کے 70، 80 اور کئی احادیث تو 100 مسائل حل کر جاتی، صرف چھوٹی سی بات، مختصر سی حدیث۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بیان کرتی ہوئی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیز گفتگو نہیں کرتے تھے،
اس طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے، کلام نہیں کرتے تھے کہ جس طرح تم تیز تیز بولتے ہو، جبکہ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نہایت واضح اور ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کا فرماتے تھے، اور اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی یحفظہ من جلس الی، کہ وہ گفتگو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص جو ہے یاد کر لیا کرتا تھا۔ اتنی خوبصورت، اتنی جامع، اتنی مختصر اور ٹھہر ٹھہر کے بیان کرنا کہ جب سامنے والے نے وہ بات سنی تو وہ بات اس کو اچھے سے یاد ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز تھا۔ اب جوامع الکلم کی محدثین نے دو انداز سے تقسیم کی۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم کی دو قسمیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام میں بیان کی، جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح احسان کا اور رشتہ داروں کو نوازنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تین حکم، اور پھر فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں تین کاموں سے منع بھی کرتا ہے، بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت والے کاموں سے۔ یہ تین کاموں سے اللہ تمہیں منع بھی کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اب یہ آیت اتنی جامع ہے، اس آیت کے متعلق امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خیر نہیں ہے کہ جس خیر کے متعلق اس آیت میں حکم نہ دے دیا گیا ہو، اور دنیا کا کوئی شر ایسا نہیں ہے جس شر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں منع نہ کر دیا۔ عدل، احسان، رشتہ داروں کو نوازنا۔ اب ہم ذرا غور کریں، توجہ کریں کہ صرف مختصر سے الفاظ ہیں، عدل، احسان اور رشتہ داروں کو نوازنا۔ اگر معاشرے کے اندر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی نہ کی جائے، اور پھر ہر شخص یہ فطرت بنا لے، یہ عادت بنا لے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ احسان کرے گا، نیکی کرے گا، حسن سلوک کرے گا، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے ان پر خرچ کرے گا۔ اب یہ تین کتنے ہی بڑے اہم کام ہیں۔ اگر ایک معاشرے کے اندر یہ تین کام رائج ہوں، یہ تین کام پائے جائیں، تو وہ معاشرہ کتنا ہی پرامن ہوگا۔ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کا حق مارے، حکومت اور عدالت جو ہے وہ اس کے حق کو پورا کرے۔ یہ کتنا ایک اہم کام ہے معاشرے کا۔ اگر یہ ہوگا تو معاشرے میں کتنا امن ہو۔ یہ تین باتوں کا حکم دیا اور تین سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا، برے کاموں سے منع کیا اور بغاوت سے منع کیا۔ یہ تین کام اگر ان سے ایک قوم بچ جائے تو معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، معاشرہ سنور جائے۔ لہذا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آیت مختصر سی ہے، اس میں باتیں بھی انتہائی مختصر کی گئی ہیں، اور وہ باتیں جو ہیں انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اور کافی ہیں۔ یہ تو قسم تھی وہ جوامع الکلم کی جس کا تعلق قرآن سے۔ پھر امام علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو آپ کی حدیث سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں نہایت مختصر، اور وہ بات نہایت جامع، اور اس کی سب سے جو بڑی مثال ہے، سب سے جو اہم مثال ہے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ عملوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر۔ اب یہ انتہائی اہم ترین حدیث ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ثلث العلم، کہ یہ جو حدیث ہے
یہ علم حدیث کا مکمل کر لیا جائے، علم حدیث جتنا بھی ہے یہ ایک حدیث اس پورے علم کا 1/3 علم ہے، پورے علم کا۔ آپ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث يَدْخُلُ فِي 70 بَابًا مِنَ الْفِقْهِ، کہ محض اسی حدیث سے محدثین جو ہیں وہ فقہ کے 70 مسائل حل کرتے، اسی ایک حدیث سے، مختصر سی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا اسلام جو ہے وہ 3 احادیث کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ تینوں احادیث وہ جوامع الکلیم سے، یعنی آپ کی باتیں مختصر لیکن ان احادیث کی، ان باتوں کی، آپ کے اس کلام کی جو معنی میں وسعت ہے، شرح میں وسعت ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ محدثین ایک حدیث سے، آپ کے ایک جملے سے 70 مسائل حل کرتے۔ ان میں سر فہرست امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث انما الاعمال بالنیات کو ذکر کرتے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنی کتاب صحیح البخاری کو لکھتے ہیں، محدثین کی عادت ہے کہ وہ اپنے کتاب کے آغاز میں مقدمہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی لمبا چوڑا مقدمہ پیش نہیں کیا، صرف امام صاحب نے اسی حدیث کو ہی ذکر کر دیا، صرف اسی حدیث کو ذکر کر دیا۔ اب مقدمہ جو ہے ہر کتاب کا نہایت اہم ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جب صحیح مسلم لکھی، بڑا طویل مقدمہ لکھا کہ اپنی اس کتاب میں ذکر کیا کریں گے، کس انداز سے احادیث لائیں گے، کس طریق سے احادیث کو ذکر کریں گے، بڑی تفصیلاً انہوں نے مقدمہ میں وضاحت کی۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز دیکھیے، صرف یہ مختصر سی حدیث لکھ کر انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اس حدیث کو لکھ کر اشارہ اس طرف کیا کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ میں ایک طویل اور لمبی کتاب لکھنے جا رہا ہوں، میرا اس کتاب لکھنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ائمہ کا انداز تھا۔ اور اسی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی کتاب لکھوں اور اس کتاب میں مختلف ابواب ذکر کروں تو میں ہر باب سے پہلے اسی حدیث انما الاعمال بالنیات کو ذکر کروں۔ اور وہ اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کتاب لکھو شروع میں یہ حدیث ذکر کرو۔ اب آپ کو اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ محدثین کے نزدیک اس حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم ذرا اس حدیث کی شرح میں تھوڑی سی توجہ کرتے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کا ایک معنی محدثین یہ لکھتے ہیں الاعمال صحیحۃ او معتبرۃ ومقبولۃ بالنیات، کہ اعمال صحیح ہوتے ہیں یا ان کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کو قبول کیا جائے گا تو نیتوں کی وجہ سے۔ اور اس معنی میں محدثین یہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اعمال کی 2 قسمیں، اعمال کی ایک قسم عبادات ہے اور دوسری قسم معاملات ہے۔ عبادات کے اندر انسان کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی عمل کرے، وہ نیک عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے گا تو اللہ تب ہی اس کا وہ عمل قبول کرے۔ اور دوسرے جو معاملات ہیں، اور وہ تمام نیک اعمال، اس میں انسان کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ ہر عبادت کے شروع میں، نماز کے شروع میں، صدقہ دینے کے شروع میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے شروع میں، اور ہر جمی مسائل جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، ان تمام مسائل کے کرنے سے پہلے انسان کو نیت ضرور کرنی۔ اس کے بعد دوسرے جو عملوں کی قسم ہے وہ معاملات ہے، دنیاوی معاملات، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا، اس صورت میں کسی بھی کام کی کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات کا دوسرا معنی محدثین لکھتے ہیں الاعمال واقعۃ او حاصلۃ بالنیات،
کہ اعمال واقع ہوتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں تو نیتوں کی وجہ سے. یعنی ایک انسان اگر کسی بھی کام کو کرتا ہے تو اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کی اس کام کرنے کی نیت ضرور ہوتی ہے. ارادہ اگر بنائے گا انسان، نیت کرے گا تو تب ہی کوئی کام جا کے کرتا ہے. تو یہاں ایک مطلقاً معنی انہوں نے بیان کیا. جو تیسرا معنی اور سب سے اہم ہے وہ شرعی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ الاعمال صالحۃ او فاسدۃ، کہ اعمال درست ہوتے ہیں یا اعمال فاسد ہوتے ہیں، او مقبولۃ او مردودۃ، یا اعمال کو قبول کیا جاتا ہے یا ان کو رد کیا جاتا ہے، او مثاب علیہ او غیر مثاب علیہ، یا اعمال پر اجر دیا جاتا ہے یا ان پر اجر نہیں دیا جاتا. تو یہ صرف اور صرف نیتوں کی وجہ سے ہوگا. یہاں جو وہ معنی مراد لے رہے ہیں محدثین وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب عمل کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. اگر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل انسان کا رہے گا. انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال وہ قبول کیے جائیں گے کہ جب اعمال کو کیا جا رہا تھا یا ختم ہو رہے تھے وہ اعمال، اس وقت انسان کی نیت کیا تھی. وہ نیت اگر اچھی ہے، وہ نیت اگر صالح ہے، وہ نیت اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا چاہی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، تو انسان کا وہ عمل جو ہے تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اس حوالے سے اس ضمن میں ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب حساب کتاب شروع ہوگا تو انہی سے شروعات ہوگی. اللہ رب کائنات قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو بلائیں گے. شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے کہ دنیا کے اندر میں نے تجھ پر یہ انعامات کیے تھے. وہ اچھے سے جب اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ کہے گا اتنے تجھے انعامات سے نوازا، اب یہ تو بتا کہ تو نے کیا کیا دنیا کے اندر، ان سے کیا فائدہ حاصل کیا. وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے صحت کی نعمت سے نوازا تھا، میں تندرست تھا، طاقتور تھا، توانا تھا، مضبوط تھا، جنگجو تھا، لڑاکا تھا، میں میدان جنگ میں گیا، میں نے تیرے دین کی خاطر جہاد کیا، تیرے راستے میں لڑتا رہا، میں نے دشمنوں کی صفیں بچھائیں، میں نے ان کا قلع کما کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے مجھے شہید کر دیا گیا. اللہ کہیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر جہاد اس لیے کیا تھا، قتال اس لیے کیا تھا، لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ تجھے جنگجو کہا جائے، تاکہ تجھے مجاہد کہا جائے. دنیا کے اندر تجھے مجاہد کہا گیا، جنگجو کہا گیا، بہادر کہا گیا. اب جب تو یہاں آیا ہے، میرے دربار میں کھڑا ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو نے جس مقصد کے لیے جہاد کیا تھا وہ مقصد تیرا پورا ہو چکا ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے ثم صحب علی وجہہ، اللہ اس کے بارے میں حکم دیں گے کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کر دو. یہ مجاہد ہوگا. اس کے بعد دوسرا شخص آئے گا، وہ عالم ہوگا، وہ قرآن کا قاری ہوگا. اللہ اس کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کروائیں گے کہ میں نے ان انعامات سے تجھے نوازا تھا. وہ کہے گا اللہ میں ساری نعمتوں کو پہچان چکا ہوں، میں نے علم کو حاصل کیا، میں نے حدیث کا علم سیکھا، میں نے قرآن کا علم سیکھا، میں قرآن کو پڑھتا تھا. اللہ ساری زندگی میں نے علم سکھاتے ہوئے لگا دی، اللہ ساری زندگی قرآن سناتے پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزار دی. اللہ کہیں گے کہ تو نے قرآن اس لیے سنایا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے علم اس لیے پھیلایا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. تجھے دنیا کے اندر عالم بھی کہا گیا، قاری بھی کہا گیا، تجھے علامہ کے القابات سے بھی نوازا گیا، بڑے بڑے تیرے بینر لگے، پوسٹر لگے، لوگوں نے تجھے بڑا نام دیا. جس غرض سے تو نے علم پھیلایا وہی غرض تجھے دنیا میں مل گئی ہے. اب قیامت کے دن میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں.
پھر اس عالم کے لیے، اس قاری کے لیے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑو، اس کے چہرے کے بل اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ پھر تیسرا وہ شخص جو سخی ہوگا، مالدار ہوگا، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہوگا، اللہ نے دنیا کے اندر اس کو دولت دی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اس پر بڑے انعامات کیے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اس کو یاد آ جائے گا، اچھے سے نعمتوں کو پہچانے گا، اللہ واقعی تو نے مجھے مال دیا تھا۔ اللہ کہیں گے مال جب مل گیا بتا مال کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ فلاں فلاحی کام ہو رہا تھا وہاں پہ خرچ کیا، فلاں نیک کام ہو رہا تھا وہاں پہ خرچ کیا، مسکینوں کو، فقراء کو دیا، اللہ ضرورت مندوں کو دیا، اللہ سب کا خیال رکھا، سب اس لیے کیا کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہیں گے نہیں نہیں، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تیرے مال کی وجہ سے عزت کریں، لہذا دنیا کے اندر تجھے سخی کہا گیا ہے۔ جس غرض سے تو مال خرچ کیا تھا وہ غرض پورا ہو چکا ہے، اب قیامت کے دن تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر اس سخی کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں اس صحابی رسول پر، جب یہ حدیث سنتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا رعب اتنا ہے، اس حدیث کی وحشت اتنی ہے کہ انسان بے ہوش ہو جائے، غشی طاری ہو جائے، اور وہی صحابی رسول پر غشی طاری ہو گئی کہ اللہ نے دنیا میں مال بھی دیا ہے، جہاد بھی لڑتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو علم بھی سکھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر ریاکاری جیسی بیماری شامل ہو جائے۔ ڈر گئے، خوف سے غشی طاری ہو گئی، اور جب افاقہ ہوا اٹھے تو اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سچ فرمایا، من یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرث ومن یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی کھیتی کو حاصل کر لے، دنیا کی کھیتی کو پالے، دنیا میں فوائد اٹھا لے، دنیا میں عزت و شہرت اور غلبہ کما لے، دنیا میں طاقت اور قوت اور پاور کو حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، جس کی چاہت صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، اپنی آخرت کو بہتر کر لے، اعمال اس لیے کرتا ہے، صدقات اس لیے دیتا ہے، لوگوں کو علم اس لیے پھیلاتا ہے، قرآن اس لیے سناتا ہے، اور جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ من یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث۔ جب جذبہ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اور توفیق دے دیتے ہیں، وہ دین کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ اپنی قوت اور طاقت سے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے پر ڈٹ جاتا ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے، عمل جو کوئی بھی ہو، جب وہ عمل اس میں نیت یہ آ جائے ریاکاری کی، لوگوں میں دکھلاوے کی، جو منافقین کی صفات میں سے ہے، عمل بھی تباہ و برباد ہے، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی ہوگی عمل اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے حبیب آپ لوگوں کو کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی بندگی کروں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکے، عبادت میں کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کہتے ہیں انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، یہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے، جتنے شریک بنا لیے، میں ان سب سے مستغنی ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور سورہ اعراف میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے میرے لیے مقرر کیا مجھے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، خرچ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، خرچ کرنے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرایا جائے۔ اگر شریک ٹھہرایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شراکت کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور یہ شرک بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اعمال میں یہ جو اہم قسم ہے وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمل کا مقصد صرف اور صرف یہی ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد اگلا جملہ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اگر اس کی نیت اچھی تھی، اللہ کی رضا مقصود تھی اور اصلاح مقصود تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کا خیال کریں گے اور اس کو بہترین اجر سے نوازیں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور اگر اس بندے کی نیت بری تھی، ریاکاری تھی، اخلاص اس میں نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بری نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ وہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو امیدیں وہ اللہ سے لگا کے بیٹھا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی عہدہ مل جائے، نام مل جائے اور اللہ سے بھی مل جائے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کچھ نہیں دینا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، جو بندہ اس لیے ہجرت کرے کہ دنیا کے مال و متاع کو پالے یا کسی عورت سے نکاح کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو وہ جس طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے جائے کرے، یعنی اس کی ہجرت کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایک بندہ اگر اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنا اصل جو ہجرت ہے وہ کہتے ہیں کہ بلد الکفر کو چھوڑ کر بلد الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، کہ انسان کفار کے علاقے میں ہے اور کفار کے علاقے کو ترک کر کے اسلامی ملکوں میں جاتا ہے، مسلمان ممالک میں جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ علی الاعلان بغیر دبے بغیر روب میں آئے، خوبصورت انداز سے اللہ کی عبادت کر سکے، اسلام پر عمل کر سکے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہی اصل ہجرت، یہ وہ ہجرت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف کی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ اصل ہجرت وہی ہے کہ جو صحابہ کرام نے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہی ہجرت اصل ہجرت ہے کہ کفار کے ملک کو چھوڑ کر اسلامی ممالک میں ہجرت کی جائے، یہ اصل ہجرت۔ پھر اس کے ضمن میں کئی معنی آ جاتے ہیں کہ گناہوں کی زندگی کو ترک کر کے خیر کے کاموں کو، نیک کاموں کو، ہدایت کے کاموں کو اختیار کیا جائے، یہ بھی ہجرت ہے کہ انسان اپنی سابقہ زندگی جس میں گناہ کرتا رہا، برے عمل کرتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا اور گناہوں میں شامل رہا، وہ تمام کام چھوڑ دیتا ہے اور پھر اللہ کے راستے کو اپناتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اس ہجرت کو پسند فرمایا کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے، لیکن جو بندہ دنیا کے مال و متاع کے لیے ہجرت کرتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنا ملک مسلمان ہے، مسلم ملک میں رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اور وہاں جاتے ہیں ولایت میں، اور وہاں جا کر کاروبار کی غرض سے نکلتے ہیں، دنیا کو پانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ نے اس ہجرت کو شنیع سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہجرت الی ما ہاجر الیہ، پہلی ہجرت میں یہ کہا کہ ان کی ہجرت، پورا جملہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ان کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے۔ جنہوں نے عورتوں کی گھر سے یا مال کی گھر سے ہجرت کی ہے، ان کی جو ہجرت ہے وہ جس طرف جانا چاہیں کرے، جہاں جانا چاہیں۔ دنیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مل جائے گی، عورت چاہتے ہیں ٹھیک ہے مل جائے گی، لیکن یہ ہجرت قابل مدح، قابل تعریف نہیں۔ قابل تعریف جو ہجرت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے کوشش کرے، کافروں کے ملک کو چھوڑ کر اسلام کے ملک میں داخل ہو۔ اب یہ جو حدیث ہے آپ اندازہ نہایت مختصر سی حدیث، ابھی میں اس کی طوالت میں نہیں جا رہا کہ علماء نے، محدثین نے کیا کیا مسائل اس سے اخذ کی، صرف میں اس حدیث کی جو عبارت ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کو یاد کیجئے، اپنے دلوں میں بٹھائیے اور محفوظ کر لیجئے۔ یہ حدیث جب ہمیں اچھے سے یاد ہو گئی، صحابہ کا طرز یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے، فرماتے ہیں کہ جب ہم 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، پھر ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے اور پھر نیا سیکھتے تھے، جیسے ہم سیکھتے تھے ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث آپ اچھے سے سیکھیے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب بھی کام کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اسی طرح ایک اور مثال اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ، ایک شخص، اب یہ جو انسان جو ہے کھاتا پیتا ہے، یہ انسان کی ضروریات ہے، اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کھاتا ہے، اچھی خوراک کھاتا ہے اور خوراک کھا کے اپنے جسم کو توانا اور مضبوط کرتا ہے، اس میں کوئی نیت کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایک عمدہ خوراک لیتا ہے، عمدہ خوراک کھا کر جب اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ جب یہ میں عمدہ خوراک کھاؤں گا میرا جسم مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، میں صحت مند ہوں گا، تو میں اپنے اس جسم کو اللہ کے کاموں میں لگاؤں گا، خیر کے کاموں میں لگاؤں گا، تو یہ جو کھانا کھانا ہے، یہ کھانا کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ انسان کھانا کھا کے تو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے نا، وہ ضرورت پوری کرنا انسان کے لیے عبادت بن جائے گا جب وہ نیت یہ کر لے کہ جب میں چست ہوں گا، چوبند ہوں گا، تو میں اپنی اس قوت کو، اپنی اس صحت کو دین کے کاموں کے لیے صرف کر دوں گا۔ تو یہ نیت کتنی عمدہ ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ یہ پہلی حدیث جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جوامع اسلام کے مدار میں، جو اسلام کی جو اصول ہیں، 3 حدیثیں انہوں نے کہی، پہلی حدیث اس کو شامل کیا۔ دوسری حدیث امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث وہ ہے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے معاملے میں، دین کے حکم میں کوئی نیا حکم شامل کیا، دین کے احکامات میں کوئی نیا حکم شامل کیا، اس نئے حکم کا رسول اللہ نے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا کہ اس کام کے اوپر ہمارا حکم نہیں تھا، اس کام کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ اب یہ دین کی جو اصل ہے، جن میں ان 3 احادیث کو شامل کیا گیا، یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انسان جب یہ سوچ بنا لے، یہ نیت بنا لے کہ صرف اور صرف وہی کام کرے گا، صرف اور صرف وہی عمل کرے گا جس پر رسول اللہ کی مہر ہوگی، آپ کی ختم ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا، آپ سوچئے اور سمجھیے کہ وہ اپنے آپ کو خرافات سے، بدعات سے کتنا محفوظ کر لے گا۔ جب صرف اور صرف انسان یہ فکر بنا لے کہ میں نے وہی کام کرنا ہے، میں وہی عمل کروں گا جو عمل رسول اللہ نے کیا ہوگا۔ اور صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار صرف اور صرف یہی تھا کہ جو کام آپ نے کیا ہے، جو حکم آپ نے دیا ہے، بس اس پر ڈٹ جانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انداز کو دیکھیے تو حیران ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، آگے ان کا بیٹا عبداللہ کا، اس کا نام بلال ہے، اس کو حدیث سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی باندیوں کو، یعنی ان عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، جب یہ تم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو تم ان کو اجازت دو۔ وہ بلال ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جب یہ حدیث سنتا ہے کہتا ہے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہے میں اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور روکوں گا، ان کو مسجد میں جانے سے منع کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بیٹے کی یہ بات کو سنتے ہیں
کہ یہ اب میں حدیث سنا رہا ہوں اور یہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اس سے غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا اکلمک ابدا، آج کے بعد میں نے تجھ سے بات نہیں کرنی، میں تجھے رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ انداز دیکھیے صحابہ کا کہ جب رسول اللہ نے کسی کام کا حکم دے دیا تو ان کا طرز یہ ہوتا تھا کہ فوراً اس کے اوپر عمل کیا جائے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکے جو آپ کے خلاف ادب ہو، اور اپنے بیٹے سے کلام کو ترک کر دیا۔ لہذا ہمیں بھی اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے اس بات پر کہ ہم ان کو دین کے کاموں پر لگائیں۔ نماز پنجگانہ کی تو کم از کم ہم اپنی اولاد کو پابندی کروائیں کہ وہ ہماری تربیت سے نمازوں کی پابندی کریں۔ اب یہ حدیث ایک اہم ترین حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس کام پر ہماری مہر نہیں ہے، ہماری سٹیمپ نہیں ہے، اس کام کو رد کر دیا جائے گا۔ پہلی حدیث کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس حدیث کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے کہ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے اللہ نے اس عمل کو قبول نہیں کرنا۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے طریقے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کوئی عمل تو کرتے ہیں اس میں اخلاص بھی ہے لیکن وہ عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل تب بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ دو عام ترین حدیثیں ہیں جن میں پورا اسلام گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، جن میں اختلاف ہے، جن میں انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشتبہ امور ہیں ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کو کون جانتے ہیں؟ صرف اہل علم جانتے ہیں۔ صرف اہل علم کو اس بارے میں پتہ ہے کہ یہ امور مشتبہ ہیں اور یہ حلال کے قریب ہیں یا یہ حرام کے قریب ہے۔ لہذا ہم دیکھیں تو کئی ایسے معاملات ہیں، ہمارے بعض لوگ وہ کام پہلے کرتے ہیں پھر علماء کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کام جو ہم کر چکے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ ان بہت سارے مشتبہ امور کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کو علم کیسے ہوگا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل علم ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر سوال کرو، ان سے پوچھو۔ یہ ہم اپنی فطرت اور اپنی نیچر کو تبدیل کریں، عادت کو بدلیں اور سنواریں کہ سب سے پہلے ہم کسی کام کا جب آغاز کریں تو پہلے علماء سے جا کر مشورہ کریں کہ ہم یہ کام کرنے کو جا رہے ہیں، ہم یہ کاروباری سلسلے میں یا اپنے ذاتی معاملات میں مشورہ جب کر لیں کہ اگر اس مسئلے کے اندر کوئی شرعی کا بات نہیں ہے پھر اس کا آغاز کریں۔ ویسے تو حلال و حرام واضح کہ آپ کے لیے یہ چیز حلال ہے، کھاؤ پیو، کھانا کھاؤ، فروٹ کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، اور یہ چیز حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح آپ کے لیے شراب حرام ہے، یہ فلاں فلاں کام حرام ہے، یہ واضح اللہ نے اور رسول اللہ نے واضح ہمیں بتا دیا۔ لیکن کچھ ایسے مخفی امور ہوتے ہیں کہ جن میں استدلال کرنا پڑتا ہے، استنباط کرنا پڑتا ہے اور قیاس کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف علماء کر سکتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ عام لوگ جو ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا ہوتا، نہ ہی کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر زانوئے تلمس طے کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں 2 حدیثیں سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لی اچھے سے، پھر اس کے بعد انہوں نے سارے مسائل جو ہیں ان سے اخذ کرنے ہوتے ہیں۔ علماء مسائل کے استنباط میں اتنی احتیاط برتتے تھے، غالباً امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب مجھ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، میرے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پہاڑ اور میرے اوپر گرنے والا،
اور ہم عام لوگ عامت الناس اتنی جلدی کرتے ہیں، ابھی وہ مسئلہ یا تو ہم نے کسی سے سنا بھی نہیں ہوتا یا ذہن میں اشکال پیدا ہوا نہیں ہوتا، فوراً ہی اس مسئلے کا حل، جی حدیث کے مطابق ایسے ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایسے ہے؟ آپ کے پاس نہ استنباط کی قوت۔ اب دیکھیں ایک شخص کاروباری ہے، وہ اپنے کاروبار کو بہترین انداز سے جانتا ہے، انجینئر ہے، وہ اپنی انجینئری میں ماہر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی ادویات کے معاملے میں ماہر ہے، کس مریض کو کون سی دوا دینی ہے اور کس کو کس دوا سے دور رکھنا ہے، وہ اچھے سے جانتا ہے۔ لیکن ہم نے دین کا جو معاملہ ہے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ جو کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ اٹھ کے استنباط اور استدلال اور احادیث بتاتے خود سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلافات کے دروازے کھلتے ہیں، پروپیگنڈا، فتنہ، اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر قوت استنباط پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر قوت استدلال پیدا ہو گئی ہے، یہ کام علماء کا ہے، علماء کو کرنے دیجئے۔ آپ کا کام دوائیاں بیچنا ہے، آپ کا کام انجینئری کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں کے جو مسائل ہیں یا کاروباری انداز میں ان کو حل کرنا ہے، وہ حل کریں۔ علماء اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں، اور اس کے بعد اللہ اور جماعت کو پیدا کرے گا، وہ بھی دین کا کام کرتی رہے گی۔ دین کے معاملے کو حساس سمجھیے کہ آپ اپنے منہ سے کوئی بات کہہ دیں، کہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے ذمے وہ بات ڈالی جو میں نے نہیں کہی ہوگی، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ کتنی بڑی وعید ہے! تو ہم اس حساس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں، علماء کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ اور معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، کوئی بھی نیا موٹیویشنل سپیکر اٹھے گا، سب سے پہلے مولویوں پر انگلی اٹھائے گا، علماء پر تنقید کرے گا، کہتے ہیں مولویوں نے تو کبھی آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا ہی نہیں ہے، ہم سمجھاتے ہیں۔ اور مولویوں کو سننے کبھی جمعے پہ آپ ٹائم پہ پہنچے نہیں ہیں، چند بزرگوں کے سوا باقی آپ دیکھ لیں جتنے جوان بیٹھے ہیں سب وہ صرف نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جمعے کے ٹائم پہ کبھی ہم آئے نہیں۔ پھر ہم نے کہنا مولوی سے کبھی ہم نے یہ سنا ہی نہیں، کبھی مولوی کو آپ نے سنا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ مولوی نے یہ مسئلہ بیان کیا بھی ہے کہ نہیں۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان جو ہیں کچھ امور جو ہیں وہ مشتبہ ہیں، ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ آپ کو سکھائیں گے تو علماء سکھائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا، فرمایا فمن اتقى المشبہات، جو بندہ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیتا ہے وہ اپنا دین بھی بچا لیتا ہے، اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں میں ڈال دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح، اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے ریوڑ کو چرا رہا ہے۔ جب وہ بادشاہ کی چراگاہ اس کے لیے خاص ہے کہ یہاں پر بادشاہ کے جانور چریں گے، لیکن ایک عام چرواہا اٹھتا ہے اور اپنے جانور اس بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، تو قریب ہے کہ اس کے جانور جو ہیں وہ بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں اور پھر وہ بادشاہ سے صدا کا مستحق ٹھہرے۔ اگر آپ مشتبہ چیزوں میں کودیں گے جن کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور آپ علماء سے اپنے مسائل کو حل بھی نہیں کروائیں گے، تو پھر آپ اس طرح ہوں گے کہ آپ کسی بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو گئے ہیں، جب آپ اس کی چراگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں تو وہ آپ کو صدا دے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکل ملک حما الا ان حم اللہ محارم، اس بات کو توجہ سے سنو، اس بات کو غور سے سنو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بادشاہ کے لیے کوئی نہ کوئی چراگاہ مقرر کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو، جب وہ ٹکڑا جو ہے درست رہے گا انسان کا پورا جسم درست رہے گا، جب وہ خراب ہو جائے گا انسان کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ حدیث، یہ 3 احادیث جو میں نے آج کے خطبہ میں بیان کی، یہ بڑی ہی اہم ہیں، بڑی ہی جامع ہیں، بڑی ہی وضاحت طلب ہیں۔ یہ احادیث وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، اچھے سے پہچان لیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس دین کا کافی علم آ جائے،
اور میں آخر میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مزاج کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، ذہن کو بدلیے. یہ سریں اور یہ سرنگیں ان سے نکلیے اور علم کے میدان میں جائیے اور علم کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے وقت کا خیال کیجیے، دین کو سمجھنے میں تگ و دو کریں. اگر آج آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، مہلت دی ہے، فہم و شعور دیا ہے، عقل دی ہے، تو آپ اس عقل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کے مسائل کو اچھے سے سمجھیں. آپ لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہیں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہے. اللہ نے آپ کے لیے صرف ہفتے میں ایک دن مقرر کیا ہے کہ آپ اس دن میں آئیں، اپنے تزکیہ نفس کریں، اپنے نفسوں کی اصلاح کریں، اور پھر پورا ہفتہ وہ جو احادیث اور جو خطبہ اور جو درس آپ سنیں گے پورا ہفتہ اس پر عمل کریں. پھر ہفتے بعد جو ہے پھر نیا دن آئے گا، پھر جمعہ آئے گا، اور اس میں آپ دوبارہ خطبہ سنیں اور پھر اس کو یاد کریں. ہم نے خطبہ کو صرف 2 رکعتیں تک رکھ دیا. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تو الٹا جمعہ والے دن سہولت ہے، پڑھنی 2 رکعتیں ہوتی، خطبے کی تو کوئی اہمیت نہیں. ظہر کی نماز میں اللہ نے، اگر یہ جمعہ اصل میں ظہر کی نماز ہے، اس میں اللہ نے کچھ رخصت دی ہے 2 رکعتیں پڑھنے کی، تو جو اس کے پہلے جو خطبہ جمعہ ہے اس کی وجہ سے یہ 2 رکعتیں رکھی گئی. اور ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جمعہ کا خطبہ سننا ہی نہیں ہے، صرف اہم وہ 2 رکعتیں وہ جا کے پڑھو. اور کئی تو وہ تشہد میں آ کے مل رہے ہوتے ہیں، کئی وہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں نصیب ہوتی. آپ دیکھیں ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنی اصلاح، میں آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وقت پر تشریف لائیں، پورے جمعے کو توجہ سے سنیں، اپنے ذہن کو حاضر کریں اور ہر مسئلے کو سیکھیں اور سمجھنے کے بعد یہ معمول بنائیں کہ اب ہم نے اس مسئلے کے مطابق زندگی بسر کرنی. میرے لیے نہ وقت نکالیں، صرف اللہ کے لیے وقت نکالیں، صرف اللہ کو راضی کریں، وقت پر تشریف لائیں اور پورا جمعہ سنیں اور اس سے استفادہ کریں. میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ رب باری تعالی ہم سب سے دین کا کام لے، ہم سب کو دین کا فہم دے، دین کا شعور دے، دین کی سمجھ عطا کرے، اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے چن لے. وما علی الا البلاغ المبین.